لوڈ شیڈنگ کے جو ہے یہ دو مسائل ہیں، یہ میں تھوڑا کلیئرٹی آپ کو دے دوں اور عوام کو بھی آپ کی طرف سے مل جائے گی۔ ایک مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا کہ ہمارے پاس بجلی کا مسئلہ ہے، جو ہمارے کانٹریکٹ پچھلے ہوئے ہیں، بہت مہنگے ہوئے ہیں اور اس پہ کام نہیں کیا گیا، لائن لاسز ہمارے بہت زیادہ ہیں، بجلی کی چوری بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک ایشو وہ ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو گریڈ ہے اس کے اندر کیپیسٹی بھی نہیں ہے برداشت کرنے کی، کہ اگر میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا نظام میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو میں پورے ڈی خان کو لوڈ شیڈنگ فری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا گریڈ بوجھ نہیں اٹھاتا، ٹرپ ہو جاتا ہے، تو کچھ ایریز کو پھر بھی بند کرنا پڑتا ہے۔ مرادان میں انشاءاللہ فل ریلیف ملے گا، اور اسی حالات کو دیکھ کر جو پچھلے 50 سال میں کسی نے سوچا ہی نہیں، 60 سال میں ہم انشاءاللہ اس پہ کام شروع کر چکے ہیں۔ ڈی خان کا گریڈ ڈی خان 2 بن رہا ہے، آپ کا اس پہ کام شروع ہو چکا ہے جی۔ تو وہ جب آپ کا گریڈ نیا جو کام شروع ہو چکا ہے جب بن جائے گا تو اس کے بعد ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لوڈ شیڈنگ شیڈیول کے مطابق ہوگی۔ جو ایکسٹرا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کا جو ہے گریڈ وہ بوجھ نہیں اٹھاتا، وہ ٹرپ ہوتا ہے، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور کام شروع ہو چکا ہے پریکٹیکلی۔ اس طرح پھارپور ایریا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ادھر گریڈ کسی نے بنایا ہی نہیں تھا ان کا، اس کی بھی زمین ایکوائر ہو گئی ہے، کچھ دنوں میں اس میں بھی کام شروع ہو جائے گا۔ تو پھارپور والا بھی جو ایک مسئلہ ہے وہ بھی ڈی خان سے کٹ کے اور پھر انشاءاللہ وہ بھی علیحدہ جب ہو جائے گا تو ڈی خان گریڈ 2 اور جو پھارپور گریڈ بنے گا تو ڈی خان میں لائن لاسز اور ٹرپنگ والا مسئلہ گریڈ کا کیپیسٹی جو ہے ہماری پوری ہو جائے گی۔ دوسرا جو ایشو ہے لوڈ شیڈنگ کا، آبویسلی جن ایریاز میں بہت زیادہ ہمارے لاسز ہیں بہت زیادہ، اور آلریڈی آپ پتہ ہے کہ ہزاروں ارب میں جا چکے ہیں لاسز آپ کے وابڈا کے، تو ان میں کچھ لوگوں کو زیادہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ جو بل دے رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسے ایریا جو بالکل بل نہیں دے رہے، تو چونکہ وہ ان کا سارا سرکل ایک ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر بھی وہ بوجھ آ جاتا ہے جو زیادتی ہے۔ اس لیے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایسے علاقے ہیں کہ جو بالکل ہی بل دے ہی نہیں رہے ان کو ہم کاٹ کے علیحدہ کر دیں، تاکہ ان کی لوڈ شیڈنگ اگر زیادہ ہوتی ہے بل نہ ہونے کی وجہ سے لاسز کی وجہ سے اس کا بوجھ ان لوگوں پہ نہ پڑے کہ جو بل دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا کام پورا ہو رہا ہے۔ ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ پچھلے سال سے انشاءاللہ اس دفعہ بہت بہتری ہوگی، مرادان میں تو بہت بہتری ہوگی، اس کے علاوہ بھی گرمیوں میں عوام کو انشاءاللہ ریلیف دیا جائے گا بجلی کے حوالے سے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے میں تھوڑا ویسے بتا دوں آپ کو جنرلائز، ہماری جو پرائورٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ پہلے ہمارا جو بڑا ایشو ہے وہ ہمارا ڈی خان میں نکاسی کا تھا، اس پہ ہمارا کام شروع ہے، کافی حد تک ہو گیا، اب ہم اور ایریاز کو بھی لنک کر رہے ہیں۔ پینے کے پانی کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے کافی حد تک حل کر لیا ہے۔ اب جو ہماری پرائورٹی زیادہ ہیں ہمارا صحت اور تعلیم پہ میں بہت فوکس کر رہا ہوں۔ اس میں الحمدللہ ہمارے جو کالجز ہیں تقریباً سارے کالج ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، اور ہم نے ایک اور جو ہے گرلز کالج بھی ڈی خان نے بنایا ہے اور اس کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں مزید اب، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے تعلیم حاصل کر سکیں، ڈی خان کے اندر بہتر تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہاسپٹل جو ہمارا ہے ٹراما سینٹر ہم نے بنایا تھا، ہم نے مفتی محمود کو بھی شروع کیا دوبارہ، لیکن وہ جو معیار ہے وہ اس لیول تک کیوں اس لیے نہیں آیا کہ پہلے بہت ہی لو تھا معیار۔ اب انشاءاللہ ہمارا جو بڑا مسئلہ تھا چلڈرن ہاسپٹل کا وہ ہم نے منظور کر لیا ہے انشاءاللہ۔ ڈی خان میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کمنگ ADP میں جو ہے یہاں پہ ہمارا چلڈرن ہاسپٹل، ویمن چلڈرن ہاسپٹل انشاءاللہ بن جائے گا، اس سے ہمارا کافی حد تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی ہماری جو مشینوں کی کمی تھی MRI کی CT اسکین کی وہ بھی ہم نے لگانا شروع کی ہے۔ صحت سہولت کارڈ بھی مل چکا ہے ساری عوام کو، اس کو ہم نے بہترین طریقے سے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اب۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسپتال میں اگر کوئی وہاں پہ فیسلٹیز ہوں گی تو لوگ فائدہ لیں گے مفت علاج کا، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ڈی خان میں ٹریفک کا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ میرا مین فوکس تھا، اس پہ 2 فلائی اوور ہمارے صوبائی حکومت سے منظور ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کمنگ ADP میں آ جائیں گے۔ ایک ٹانگ اڈے پہ بنے گا اور ایک یہ آپ کا جو سبزی منڈی چوک ایسے بنے گا۔ تیسرا فلائی اوور کل NHA کی ٹیم آئی تھی، وہ NHA سے ہم انشاءاللہ بنائیں گے، کافی بڑا ہے انشاءاللہ، وہ بھی میں کسی حکومت میں انشاءاللہ بنوا لوں گا، جو GPO سے آپ کا ڈائی وڈے تک جائے گا، تاکہ سٹی کا آپ کا اندر کا علاقہ ہے، اسپیشلی یہ 6 اور کونسل جو ہیں یہ سارے کے سارے جو اندر کے لوگ ہیں، جو لوگ بائی پاس ہو کے جا رہے ہیں ادھر اور ادھر، وہ کم از کم سٹی کے اندر اس ٹریفک میں شامل نہ ہوں، اس سے بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ کی بات، ایئرپورٹ کا ڈی خان کا جو ہے ہم نے اس میں بڑا کام کیا ہے، وہ فیزیبل ہی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈومیسٹک ایئرپورٹ۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہاں فیزیبل ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے ہم نے لینڈ کے ایکوزیشن کے لیے بھی ہم نے مارکنگ کی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا لیں، کیونکہ اگر فیزیبل نہ ہو اور جہاز پہلے PIA خسارے میں جا رہا ہے، اور اگر ہم اس کو چالو کر لیں برائے نام ہو کر اور پھر PIA پہ ایک بوجھ ڈال دیں اور یہاں ڈی خان ایئرپورٹ سے بھی خسارہ آنا شروع ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے انشاءاللہ ہماری منظوری کی طرف بات جا رہی ہے، ہم ڈی خان کے ایئرپورٹ کو انشاءاللہ انٹرنیشنل کریں گے، اسی دور میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر کمپلیٹ بھی ہو جائے گا۔ ریلوے ٹریک جو ہے پہلے تھے ہمارے ایک زمانے میں، وہ سارے سارا کو پتہ ہے جب ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹیل ملوں کے مالک بن جاتے ہیں تو ریلوے کی پٹریاں اکھاڑ کے لے جاتے ہیں اور وہ اکھاڑ کے لے گئے، لیکن ابھی ہمارا انشاءاللہ پلان میں ہے جو ریلوے کا اسٹرکچر پورے پاکستان میں بن رہا ہے تو اس پہ انشاءاللہ ریلوے ٹریک کا بھی ہے، اور اس میں ہم نے CPEC میں ڈالا ہوا ہے پشاور سے لے کے ڈی خان تک ریلوے ٹریک کا، وہ CPEC میں منظور ہو چکا ہے۔ آگے انشاءاللہ ریلوے کے جو ہمارا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلے گا، آہستہ آہستہ اس میں ہمارا ایریا بھی ہے انشاءاللہ، اس کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور کام ہوگا۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ 2013 سے پہلے بھی دنیا بہت ترقی کر گئی تھی، ہماری حکومت تو KP میں آئی ہے 2013 میں، اور اس سے پہلے کا بھی مجھے سب کو روڈ یاد ہے کہ سب کو روڈ پہ شام کو نظر نہیں آتا تھا بندہ،
تو اب اس کے حساب سے مٹی بہت کم ہے. اور جدید مشینری والی اگر بات ہے تو ہم گرومرز وغیرہ پہلے بھی لا چکے ہیں کچھ, لیکن حکومت کے جو بجٹ ہوتا ہے کسی ایک ضلع کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے اس کے اندر, پھر بھی ہم کھینچ کے بہت لے آتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ واسا کو کچھ ہی دنوں میں, میرے خیال میں 4-5 دنوں میں, جتنی مشینری صفائی کی اس وقت ہماری موجود ہے اتنی ہی کیپیسٹی اور مشینری آ رہی ہے ہمیں, اتنی ہی جتنی موجود ہے, مطلب ڈبل ہو رہا ہے ہمارا جو کیپیسٹی ہے اس کی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں, مجھے 2 چیزیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں نے روڈوں کو ایج ٹو ایج پکایا اس لیے کہ مٹی نہ ہو. اب آپ کا کنسٹرکشن کرتا ہے ایک بندہ, اپنی دکان بناتا ہے یا پلازہ میں منع تو نہیں کر سکتا اس کو, وہ سارا گند روڈ پہ ڈال دیتا ہے, اور پھر جب وہ گند روڈ پہ ڈال لیتا ہے, وہ ختم کر لیتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو صاف نہیں کرتا, حکومت پہ چھوڑ دیتا ہے. وہی مٹی گھومتی گھامتی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے دوبارہ. اس کو آپ دیکھیں روڈوں کو بھی دھو رہے ہیں, مٹی پہلے سے کم ہوئی ہے, بالکل ختم نہیں ہوئی, اس پہ ہم کام کریں. لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا, صفائی عوام نے کرنی ہے, حکومت نے سپورٹ دینی ہے. جب تک میں گند پھینکتا رہوں گا, میری 15.5 لاکھ آبادی ہے, 15.5 لاکھ بندہ جب گند پھینکے گا اس کو اٹھانے کے لیے مجھے 10 لاکھ آدمی چاہیے. لیکن جب 15.5 لاکھ بندہ گند نہیں پھینکے گا تو پھر میرے جو 120 بندے اور لگا رہا ہوں ابھی 300 کے ساتھ, تو 500 بندہ بہت ہے. ہم لوگ اپنی نالیوں میں تیرے شاپر ڈال دیتے ہیں, اسے نالی بلاک ہی ہونی ہے نا, ہم وہاں پہ رکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے 6 گھنٹے بعد نہیں 18 گھنٹے بعد اٹھا لے گا آ کر, لیکن کم از کم وہ نالی کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں. ان نالوں کو بار بار صاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آپ کا سارا انڈر گراؤنڈ سسٹم ایک بن چکا ہے, پانی کھڑا ہونے کا مسئلہ حل ہے. مین جو ایک بڑا یہ تھا سیوریج وہ آ رہا ہے انشاءاللہ, اس سے مزید بھی حل ہو جائے گا. لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ گند پھینکنا بند کریں. آپ موٹر وے کو دیکھ لیں, پاکستان کی اور روڈ دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں وہاں کوئی گند نہیں پھینکتا, کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی پہلے کھلوا لیا تھا, پھر بھی تقریباً تھوڑا بہت کھلا ہوا ہے, بالکل بند نہیں ہے. اور اس کا الٹرنیٹ میں نے اسی لیے بہت بڑا میں نے انویسٹمنٹ کر کے ایک الٹرنیٹ میں نے اس کا دے دیا تھا. ایک اور ٹریک میں نے ڈی خان میں کینٹین سے باہر ہی بنا دیا تھا دونوں اطراف پہ, اور وہاں پہ ایک فوڈ اسٹریٹ بھی بنی تھی, اسی لیے کہ وہ فوڈ اسٹریٹ جب بن جائے گی تو پورے ڈی خان کے لیے ایک نیا ایک ایرا کھلے گا. اب اس کا ایشو یہ ہے کہ نمبر 1 ایک اسٹے ہو رہا ہے اس کے اوپر, مطلب 5 سال ہو گئے ہیں ایک اسٹے چل رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے راستہ نہیں دیا تم نے. بھائی سرکاری زمین ہے, میں سرکاری زمین پہ ایک چیز بنا رہا ہوں, 80 فٹ کے راستے چھوڑے ہیں, ہر بلڈنگ کے درمیان میں 80 فٹ کا راستہ چھوڑا ہے. اب میں سرکاری زمین تو اس کے نہیں چھوڑ سکتا, لیکن مجھے افسوس ہے, میں نے کئی دفعہ اپنے وکلا برادری سے بھی یہاں پہ ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم ڈی خان کے مسئلے پہ اکٹھے ہو جایا کرو. صافی برادری سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈی خان کے مسئلے پہ اکٹھے ہو جایا کرو. یہ فوڈ اسٹریٹ میری تو نہیں ہے یا میرے لیے تو نہیں ہے. وہاں پہ اسٹے کی وجہ سے کیا ہوا, وہ سارے لوگوں نے کینوپیز توڑ دی, لوگوں نے وہ جنگلیں توڑ دیے, وہ جگہ کو خراب کر دیا. اب میں نے 50 روپے اور فنڈ دیا ہے, کب تک میں فنڈ دیتا رہوں گا؟ یہ میرا فنڈ تو نہیں ہے, عوام کا فنڈ ہے. اب میں نے پھر دیا, دوبارہ بنا رہا ہوں, اور اسٹے والے بندے کو بھی اب میں نوکری دے رہا ہوں. آج میں نوکری دے رہا ہوں اس اسٹے ہٹانے کے لیے. کتنی کمزوری ہے حکومت کی اور عندیہ کی. 8 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آپ نے یہ ڈیرا بند بنوایا ہے, اس کے نیچے آپ نے ٹریک بنوایا ہے, بہت اچھی ڈیولپمنٹ کرائی, اس کو تو گزار کریں. سر دیکھیں وہ جو کینٹ والا ساتھ والا ایریا ہے, کینٹ میں ایریا نہیں ہے سر, وہ تو کینٹ سے باہر ہے. تو کینٹ کے باہر کے ایریا میں سر وہ گزار کیا اسٹے ہے اس کے اوپر, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو دریا بند ہے یہ سارا کینٹ سے باہر ہے, یہ سارا ٹریک جو ہے یہ کینٹ سے باہر ہے. یہ کینٹ سے باہر ہے, کینٹ ایریا کے اندر آتا ہے, تو وہاں پہ میرے خیال میں بھی کیا بند کیا ہوا ہے کینٹ نے, کیا آنا چاہنا چلے کب بند کیا تھا. اچھا آپ دیکھیں نا, اب یہی میں کہہ رہا ہوں, میں لاسٹ ڈی خان تک کھلا ہوا تھا. اب میں جو گیا ہوں پیچھے قلعے پہ ایک سوسائڈ اٹیک ہو گیا ہے, اس اٹیک کی وجہ سے اگر بند ہوا ہے تو کچھ دن میں حالات ٹھیک ہوں گے, پھر کھول لیں گے اس کو. پرماننٹ تو بند نہیں ہے سر جی. یہ کینٹ کی پہلے مکمل بند تھا, پھر یہ دیوار ہم نے بنوائی, یہ دیوار ہماری حکومت میں دیوار بنی, ہم نے کینٹ کا وہ راستہ کھول دیا, لیکن ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کینٹ کے ساتھ, کھلا ہوا تھا اب تک. اب ایک اور سوسائڈ ہونے کے بعد کچھ دن کے لیے اگر بند ہو گیا تو کھل جائے گا, اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے. دیکھیں یہ فوج بھی ہماری فوج ہے, یہ باتیں غلط ہے کہ جی کینٹونمنٹ کے باہر دروازہ ہے تو بند کریں, بند نہیں ہو سکتا. فوج میں آپ کا بھائی بھی ہے, فوج میں میرا بھائی بھی ہے, یہ فوج ہماری فوج ہے. اگر ہماری فوج کے اوپر اس طرح حملے ہوں گے اور ہماری فوج کمزور ہوگی تو کل ہم کمزور ہوں گے, اپنے گھروں میں ہم بھی محفوظ نہیں ہوں گے. تو اگر تھوڑا بہت سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا بہت سیکورٹی میں ہمیں اپنے ایریا کو بھی فوج کے ساتھ الائن کر کے ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنا پڑتا ہے, اس میں غلط بات نہیں ہے. بہرحال کھل جائے گا, وقتی طور پہ ہوا ہے, ایک حادثہ ایسا ہو گیا, شروع ہو جائے گا کچھ دنوں میں. ٹینڈر اس کا ہو چکا ہے, اس کا بھی ہو چکا ہے, اور آپ کا اس کا بھی ہو چکا ہے. باؤ والا پمپ جو ہے مشن موڑ سے لے کر بائی پاس تک, یہ دونوں روڈوں کا ٹینڈر ہو چکا ہے, اور 18 تاریخ کو ورک آرڈر مل جائے گا. اس کے بعد پھر کام شروع ہو جائے گا. بائی پاس کا بھی ٹینڈر ہو گیا تھا, لیکن بائی پاس کا مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ ٹھیکیدار بہت بلو چلا گیا تھا, وہ کام نہیں کر رہا تھا, تو دوبارہ ری ٹینڈر کیا ہے اس کو, وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ اپنا بن